حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا، رش کم تھا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، میں حاضر ہو گیا۔ آقا کریم فرمایا ابو ذر، ہر چیز کے آداب ہیں اور مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں۔ میں نے عرض کی حضور ارشاد فرمائیں مسجد کے آداب کیا ہیں؟ قال رکعتین، کہا 2 رکعتیں۔ جب مسجد میں آؤ تو 2 رکعتیں پڑھو، تحیت المسجد۔ کہتے ہیں میں نے 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد پھر حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور آقا کریم کی خدمت میں نے عرض کی ای الاعمال احب الی اللہ، حضور سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ مجھے ارشاد فرما دیجیے۔ قال الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، کہا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا، یہ محبوب ترین عمل ہے اللہ کا۔ کہتے میں نے پھر پوچھا ای المؤمنین اکملہم ایمانا، کون سے مومن ہیں جو ایمان میں کامل ہے؟ مومنوں میں سے وہ کون شخص ہے جس کا ایمان مکمل ہے؟ قال احسنہم خلقا، جس کے خلق اچھے ہیں اس کا ایمان کامل ہے۔ ذرا دیکھیے ایک ایک جملے کے اندر کتنی کتنی حقیقتوں کو سمویا جا رہا ہے۔ پھر میں نے کہا فأی المسلمین افضل، مسلمانوں سے افضل کون ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، یہ تحیت المسلم ہے، یہ دوسرے مومن بھائی کو ضمانت دینا ہے۔ السلام علیکم تجھے سلامتی ہو، یعنی میرے بھائی تیری عزت، تیرا مال، تیری آبرو اور تیری جان، اس کو میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ السلام علیکم میری طرف سے تجھے ضمانت ہے، اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، میرے بھائی پر میری طرف سے تجھے بھی ضمانت ہے، تو میری طرف سے بے خوف ہو جا، میرے سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کاش ہم السلام علیکم کا مفہوم سمجھ جائیں تو معاشرے میں روشنی اور نور آ جائے، لیکن آج تو حالت ایسی ہو گئی ہے معاشرے کی کہ وہ کسی نے خوب عکاسی کی کہ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، جبکہ السلام علیکم جو تحیت المسلم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تیری جان، تیری آبرو، تیرا مال، تیری عزت مجھ سے محفوظ ہے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ 4000 نبیوں کی وصیتوں کو میں نے جمع کیا اور ان میں سے میں نے 8 کلموں کا انتخاب کیا، اور ان میں سے ایک کلمہ یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ پر پہرے بٹھاؤ، کسی کے گھر میں جا کے خیانت کا ارتکاب نہ کرو۔ تو جب بندہ کسی کو السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے تو بے فکر ہو جا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کہا کہ کون سا مسلمان ہے جو افضل ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پھر میں نے عرض کی ای الہجرت افضل، بہترین ہجرت کون سی ہے؟ کون سی ہجرت افضل ہے؟ قال من ہاجر من السوء، جس نے گناہوں سے ہجرت کر لی، برائیوں سے ہجرت کر لی، یہ اچھی ہجرت۔ گناہوں سے کنارہ کشی کرنا یہ بہترین ہجرت ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی اور سے نہیں حضور مجھے کوئی وصیت کر دے، موج لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، رنگ و نور کی برسات ہو رہی، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، کیسا رنگ ہوگا، کیسا ماحول ہوگا، کھجور کی چٹائی پہ کونین کا شہنشاہ بیٹھا ہوا، حکمت کے موتی رو رہا ہے، ابو ذر دست بستہ ہے، ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں، بندہ نواز جھولیاں بھر رہا ہے، ایک ایک جملے میں خزانے لٹا رہا ہے۔ کہا اوصنی، حضور مجھے وصیت کیجیے۔ کہا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ زین لأمرک، کہ اچھا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں،
یہ تیرے معاملات کا حسن ہے، تیری زندگی میں نکھار پیدا کر دے گا اگر تو اللہ سے ڈرنا سیکھ جائے گا۔ برکھا برس رہی تھی، باڑا بٹ رہا تھا، رحمتیں امڈ امڈ کے آ رہی تھی، گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔